ان تمام واقعات پہ جانے سے پہلے مینا کا جو واقعہ ہے وہ ابھی تک پاکستانیوں کو سے ہلایا ہوا ہے، بلکہ دنیا کو ہلایا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کی مسلم انٹرنیشنل کمیونٹیز وہاں موجود تھیں جنہوں نے یہ سٹیمپیڈ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں۔ کچھ انتظامی وجوہات کی وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ یہ انتظامی فال تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو پرنس تھے وہ وہاں پر جب آئے تو انہوں نے ان کی وجہ سے جو اسکاٹ اور جو پروٹوکول تھا اس کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا کہ 1000 سے اوپر لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شخص ہیں جو وہاں پہ حج کے موقع موجود تھے، صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے وہاں پہ جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، وہ ہمیں وہاں کی پکچر بھی دیں گے۔ صدیق صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس شو میں۔ یہ بتا دیجئے کہ آپ وہاں پر موجود تھے اس حج پہ، آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ اتنی بڑی ہیومن ٹریجڈی، کیا یہ کوئی حادثہ تھا، انتظامی غفلت تھی، یا یہ جو پرنس کے کارواں کی بات کی جاتی ہے وہ معاملہ تھا؟ السلام علیکم کامران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، جی جناب، شکریہ جناب۔ کامران صاحب، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں بات کہ ہم سب لوگ وہاں موجود تھے، اور جو مینجمنٹ تھی وہاں پہ شدید، جسے کہتے ہیں مکمل طور پہ فیل ہو چکی تھی، اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ غریب جو حاجی وہاں گئے ہیں، اور غریب حاجیوں سے وہ مراد ہے جو غریب مسلم کنٹریز کے حاجی ہیں، ان بیچاروں کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 100% پور مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پور مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ جمرات میں انٹرنس اور ایگزٹ اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی واقعہ نہیں پیش آ سکتا جب تک آگے سے بلاکٹ نہ لگایا جائے۔ یہ بلاکٹ لگایا گیا ہے پرنس صاحب کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہاں پہ حاجیوں میں ہجوم اکٹھا ہوا اور اتنے زیادہ لوگ مر گئے وہاں۔ یہ جو پرنس کا واقعہ ہے کہ وہ پتھر مارنے آئے تھے گاڑیوں میں بیٹھ کے، ان کی وجہ سے پروٹوکول ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ آپ وہاں پہ تھے موجود؟ جی، یہ واقعہ میں ڈائریکٹ تو میں نے نہیں دیکھا، یہ واقعہ وہیں پہ لوگوں نے یہ بتایا، اور ویڈیو بھی آپ سے شیئر ہے ساری کی ساری۔ آپ نے کبھی یہ حج کے موقع پہ شیطان کو پتھر مارا جاتا نا، ویسے تو نہیں مارا جاتا نا؟ جی بالکل۔ تو حج کا تو یہی موقع تھا، وہاں موجود تھے، وہی تھا پہلا دن، لوگ مزدلفہ سے وہاں پہنچے تو یہ صاحب موجود تھے، یہ پتھر مار رہے تھے، تو پیچھے ظاہر بات ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہ سب پیچھے اکٹھے ہو گئے، تو یہ واقعہ اسی وقت پیش آیا 9:30 پہ۔ تو یہ جو رپورٹس آئی ہیں کہ وہ جو پرنس تھے ان کے ساتھ کوئی 1200 کا فوجی اسکواڈ بھی ان کا تھا، انہوں نے لوگوں کو آگے آنے سے روک دیا ان کی وجہ سے، یہ اطلاعات وہاں پہ رپورٹ ہوئی ہیں اخبارات میں بھی باہر کے عرب کے؟ جی بالکل ہوئی ہیں جی، انہوں نے تو بالکل یہاں تو بالکل کسی طریقے سے کوئی خبر نہیں دکھائی گئی ٹی وی کے اوپر بھی اور کچھ بھی، بٹ جو لوگ آئینی شاید وہ یہی کہتے ہیں کہ انتراج تھا وہاں پہ جس کی وجہ سے یہ بلاکڈ آیا۔ بٹ ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم جو مسلمان وہاں پہ جس کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسلام تو ایکویلٹی کا دیتا ہے سبق، یہ تو سبق نہیں دیتا کہ پرنس صاحب کے لیے لیتا پروٹوکول ہے، وی آئی پیز کے لیے لیتا پروٹوکول ہے، اور غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہ مرے ہیں جدھر مرضی جائے۔ اور اگر صدیق صاحب آپ کو پتہ ہی، خیر وہاں موروثیت ہے اور بادشاہت ہے اوبیسلی، تو وہاں پہ تو ویسے ہی کوالٹی اس طرح تو نہیں ہے جس طرح کہ ڈیموکریسی میں ہوتی ہے، تو لیکن حج کے موقع پہ ہونی چاہیے تھی، یہ بات صحیح ہے اگر یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، لیکن سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اوبیسلی اس نے رد کر دیا ہے کسی انٹرنیشنل انکوائری کو بھی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر سال جو ہے وہ اب انتظامی معاملات کے حوالے سے سعودی عرب کے اوپر ہی اکتفا کیا جائے گا اور کوئی انٹرنیشنل کنٹریبیوشن